زندگی بخش نام ہے۔ آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام، اور جو دعا میرے لیے کی گئی ہے خدا کا شکر ہوں میں اس کے لیے، آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں، اور میرا بھروسہ ہے کہ وہ خدا کے حضور پہنچی۔ آج پھر خدا نے فراہم کیا ہے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ ہم دور دراز پاسٹر جی ڈراپ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا نیٹ کا۔ میں اس سے پہلے کہ وہ شامل ہوں دوبارہ، میں اناؤنس کرنا چاہوں گا کہ آپ ضرور ایک دوسرے کو اس کا لنک جو ہے وہ سینڈ کیا کریں، تاکہ بہت سارے ہمارے دوسرے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکے۔ جی ویلکم پاسٹر جی۔ تھینک یو۔ ڈسکنیکٹ ہو گیا؟ اوکے، میرا خیال ہے نیٹ کا ایشو ہوگا شاید۔ نہیں، وہ میں نے ہینڈ فری لگایا ہے، اوکے وہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی۔ اب آواز آ رہی؟ جی جی سر، آواز آ رہی۔ جی تھینک یو سو مچ۔ آج آئیے ہم، چونکہ ان دنوں میں عید پینتیکوس کے متعلق بہت سی تعلیمات دی جا رہی، ہم سن بھی رہے ہیں، وہ بڑی بابرکت ہیں، اور مختلف اینگل سے خدا کے مختلف خادموں نے بہت سی تفسیریں کی ہیں جو سب ہمارے لیے ضروری ہیں۔ آج ہم اس میں سے ایک خاص حصے پر غور کریں گے۔ اس کے ایک پوائنٹ پر میں نے جو مضمون لکھنے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں بہت اچھا ہے یا نہیں، کہ عید پینتیکوسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے یا میرے لیے کیا ہے۔ مہربانی سے اگر نکالیں جی پاسٹر جی۔ اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب، چند آیات ہم پڑھ لیتے ہیں، اور پھر کوئی مہربانی سے پڑھ دے۔ جی پاسٹر جی، آپ پلیز آیات کا بتائیں کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے؟ یہ 2 باب کی پہلی 12 آیات پڑھ دے مہربانی سے۔ جی پاسٹر جی۔ آئے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے اپنی اور ہم سب کی ہدایت کے لیے پڑھیں گے اعمال 2 باب، اس کی پہلی 12 آیات مقدسہ سے۔ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور میسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپرکیا اور پینتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفلیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں، جو قرینے کی طرف سے ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید،
اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آمین آمین سسٹر جی، بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ان آیات میں انہی پہ آج کل ہم پیغام بھی سن رہے ہیں، اور اس کی وضاحتیں بھی کہ عید پینتیکوس کیا ہے، عید فصح کیا ہے، عید فطیر کیا ہے، اور عید خیام کیا ہے، یہ ساتھ ساتھ اور اس کی بہت سے پہلوؤں سے تفسیریں سن رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کتابیں لکھی گئی ہیں، اور میں جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ایک تھوڑا سا ایک حصہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، اور اس سے زیادہ اور آپ بہتر سمجھ سکتے، ویسے بھی جانتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ کو ہم دہرانا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہم نے پڑھی ہے نا کہ وہ عید پینتیکوس کا دن تھا، مسیح کے جوئی اٹھنے کے بعد یہ 50واں دن، یعنی اس کا مطلب بھی 50واں دن ہے پینتیکوس کا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پینتیکوسٹل کرسچن ہیں، یہاں بہت سے تنظیمیں ہیں۔ میرے ایک تھراپسٹ جو پہلی دفعہ آئے، پیٹر ان کا نام، تو ایک وہ دوائیا گروپ چلاتے ہیں، تو گفتگو میں پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس تنظیم سے ہے، تو پھر اس نے کہا کہ یہ پینٹیکاسٹل ہے۔ پھر اس نے بھی اپنا بتایا کہ یہ ہماری تنظیم ہے، یہ بھی پینٹیکاسٹل ہے۔ تو مختلف تنظیمیں ہیں۔ پینتیکاسٹل ہونے سے مراد ہے کہ یہ جو جلالی اور شاندار تجربہ عید پینتیکوس کے دن شاگردوں کے ساتھ، یا وہ جماعت تھی 120 کی، ان کو ملا، ہم بھی اس تجربے سے گزرے ہیں، یا ہمیں بھی جب میں کہوں کہ میں پینتیکاسٹل، اس سے مراد ہے کہ مجھے عید پینتیکوس کا تجربہ حاصل ہے، اور اس میں سے میں گزر رہا ہوں، اور میں ایک پینتیکاسٹل یا بڑا روح القدس کے تجربے رکھنے والا شخص۔ یہاں جو بات ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ جمع تھے 40 دن تک، مسیح خداوند زندہ ہونے کے بعد شاگردوں سے اور لوگوں سے مختلف مقامات پر مختلف وقتوں پہ ملتے رہے، دکھائی دیتے رہے، اور مسیح نے ان سے کہا تھا کہ جب تک تمہیں روح القدس یا قوت کا لباس یا مددگار نہ ملے، ٹھہرے رہنا۔ تو ٹھہرے رہنے سے مراد ہے انتظار کرنا، اور وہ 10 دن تک وہاں دعا کر رہے تھے، اور 50واں دن یسوع مسیح نے ان کے لیے چنا کہ وہ مددگار، وہ وعدہ پورا ہوا۔ تو یہاں لکھا ہے کہ یہ ایک تجربہ تھا کہ آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ انہوں نے آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ ہر ایک پر جو آگ کی شعلہ میں سے زبانیں انہیں نظر آئیں، آ ٹھہری سے اوریجنل ٹیکسٹ میں
اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آ کر بیٹھ گئی اور ان کے ساتھ رہنے لگی، ان پہ کنٹرول کر لیا۔ تو اب شاگرد یا یہ جو جماعت ہے یہ روح القدس کے کنٹرول میں آ گئی۔ تو اب جو کچھ وہ باقی زندگی گزاریں گے تو وہ روح القدس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ تو چند باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کے کنٹرول میں آنے سے پہلے شاگردوں کی رہن سہن کیسا تھا، اور اس کے بعد رہن سہن اور ایکٹیویٹیز اور ڈیلنگ کیسی تھی۔ چند باتیں اس پہ ہم غور کریں گے۔ پہلے 7 باتیں ہیں کہ ایک سوال انہوں نے مسیح خداوند سے پوچھا کہ ہم میں بڑا کون ہے۔ ایک خواہش تھی کہ بڑا بننا چاہتے تھے۔ دوسری بات کہ وہ نمایاں پوزیشن چاہتے تھے اور سفارشیں، میل جول، ہیرا پھیری یا جوڑ توڑ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اگر مہربانی سے متی 20 باب کی اس کی 20ویں اور 20ویں سے 22ویں آیت تک اگر پڑھ دے، مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 20 باب، 20 باب سے 20 سے 22 آیت تک۔ پاسٹر جی باب بھی 20 ہی ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی۔ ہم خداوند کی حضوری میں اس کے زندگی بخش کلام میں متی 20 باب کی 20 آیت سے 22 آیت مقدسہ تک پڑھیں گے۔ اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیری دائنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھیں۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ شکریہ سسٹر جی، آگے کافی ڈیٹیل ہے، اور انہوں نے کہا ہم پیئیں گے، لیکن مسیح نے بعد میں ان کو جواب دیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، تو تم نہیں سمجھتے۔ بات صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باقی شاگرد بھی وہاں موجود ہیں، لیکن ان دونوں کی ماں علیحدہ سے مسیح کو سجدہ کیا، وہ سفارش کی کہ میرے 2 بیٹے جو ہے نا وہ بڑی شاندار پوزیشن میں تیری بادشاہی میں ہوں، ایک دہنے طرف ایک بائیں طرف۔ اس کا مطلب ہے بڑے عہدوں پر یہ فائز ہوں گے، دوسروں سے علیحدہ ان کی نمایاں پوزیشن ہوگی۔ یہ اس نے شفایت کی، اور باقی شاگرد ناراض بھی ہوئے اس بات پہ کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی میل جول کیا ہے، اور یہ بھی ایک ان کی عادت تھی، ان میں یہ پائی جاتی، اور کہ وہ نمایاں عہدے۔ اور آج کی اگر بادشاہت ہوتی تو اسے یہ مراد بھی ہے کہ ایک وزیر خارجہ ہوگا، ایک وزیر داخلہ ہوگا، درمیان میں تو صدر یا پریزیڈنٹ یا بادشاہ ہی ہوتا ہے، تو بڑے عہدے ہوں گے۔ اور پھر ایک ان میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ اپنے ڈونامینیشن کو، اپنی مشن کو، اپنے گروپ کو یا اپنی تنظیم کو دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے، کہ جو ہمارے ساتھ
مل کے خدمت کرتے ہیں وہ بہتر ہے. دوسرے علیحدہ جو تنظیمیں یا ڈینامینیشن ہیں وہ ہم سے بہتر نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ بات مرکز کی انجیل کے 9ویں باب میں اور لوکا کی انجیل کے 9ویں باب میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے مسیح کو بتایا کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا ہے وہ تیرے نام سے بدروحیں نکال رہا تھا اور انہیں اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسے منع کرنا چاہتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سے علیحدہ ہیں اور یہ بڑے کام وہ کیوں کر رہا ہے. تو مسیح نے کہا کہ جو میرے نام سے بدروحیں نکال رہا ہے موجے کرتا ہے تو وہ میرے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو نام استعمال کر رہا ہے, میری قدرت استعمال کر رہا ہے, تو نام سے میں طاقت ہے تو پھر وہ میرے ہی نام سے یہ اس میں قدرت بھی ہو اور پھر وہ میرے مخالف ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ہمارے خلاف نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن شاگردوں میں یہ بات تھی کہ ہمارا گروپ جو ہے نا اس میں ملے تو پھر ہی اور بہتر ہے. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں باوجود کہنے کے بعض خادم آتے ہیں وہ اپنے ڈینامینیشن کی بات بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہم بہتر ہیں, لوگ ہمیں جو تنقید کرتے ہیں وہ غلط ہے. پھر ایک اور بات تھی کہ اگر کوئی ان کی بےعزتی کرے تو وہ انتقام لینا چاہتے تھے. مسیح نے ان کو ایک سامریوں کے گاؤں میں بھیجا, وہاں انتظام کرنا تھا کھانے پینے کے یا فسح کا. تو وہ سامری تھے اور یہ سارے یہودی تھے تو ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی, تو وہ ان کو برا سمجھتے تھے اور وہ ان کو, تو انہوں نے نکال دیا شاگردوں کو. وہ ممکن ہے دھکے دیے ہوں یا گلی سے باہر چھوڑا, تو ان کو برا تو لگا, بےزتی ان کی ہوئی. اور وہ آ کے مسیح سے کہنے لگے کہ استاد اگر تو چاہے, انہوں نے ہماری بےزتی کی ہے تو ہم آسمان سے آگ مانگے جس طرح ایلیا نبی نے مانگی تھی تو یہ گاؤں بھسم ہو جائے. تو مسیح نے ڈانٹ کر کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو. ابن آدم لوگوں کو برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے کے لیے آیا. تو یہ شاگردوں میں عید پینتیکوس کے تجربہ سے پہلے یہ بھی پائی جاتی تھی ایک وس کہ وہ انتقامی کاروائی کرنا چاہتے. پھر وہ ڈر کر جھوٹ بول گئی. پترس نے کہا لعنت کی قسم کھا کر کہا کہ میں اس شخص کو نہیں جانتا. خوف تھا اور وہ جھوٹ بولتے تھے. پھر فزیکلی لڑنا بھی جانتے تھے اور کرتے تھے. وہ پترس نے تلوار نکال کے جو پکڑنے آئے تھے مسیح کو, اس میں سے ایک شخص کا کان اڑا دیا اور مسیح نے پھر جوڑ دیا. اور پھر پترس کو کہا کہ اپنی تلوار میان میں رکھ. پھر ساتویں بات یہ تھی کہ وہ بے وفا تھے, وہ چھوڑ کر بھاگ گئے جب مسیح کو پکڑا گیا تھا. صرف ایک شاگرد یوحنا پیچھے پیچھے گیا, پترس گیا تو وہ اس نے انکار کر دیا. تو یہ باتیں روح القدس کے تجربہ سے پہلے شاگردوں میں پائی جاتی تھی. میرے ساتھ ہے, آپ میری آواز سن رہے ہیں؟
हेलो, जी पास्टर जी आपकी आवाज आ रही है। बाकी सब साथ हैं, मैं अकेला बोल रहा हूँ इस समय। जी 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 अंकल जी। आज हम देखना चाहते हैं कि हम इस तजर्बे से गुजर चुके, और ये वाकया तो हजारों साल पहले हुआ था, 2500 साल पहले, और इसको हम दोहराते हैं, हमारे लिए बाशी बरकत है। अब जो बात है कि क्या ये खूबियां आज कलीसियाओं में, और हम जो ये कहते हैं कि हम आखरू का तजर्बा रखते हैं, मामूर हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हमारी तंजीम पेंटिकॉस्टल तंजीम है, उसके मुतल्लिक लोग ये कहते हैं कि ये जी दावेदार हैं कि ये बड़े रूहानी हैं, रूहुल कुछ का तजर्बा रखते हैं। और जो लोग अपने आप को पेंटिकॉस्टल तंजीम के लोग नहीं कहते, वो ये मानते हैं कि जब ये तजर्बा मिला, तो जब हम तौबा करते, मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो फिर रूहुल कुछ हमारे साथ है। इसका मतलब है कि दोनों तरह से लोग ये मानते हैं कि हम रूहुल कुछ के ताबे हैं। लेकिन अगर ये रवैये जो शागिर्दों में पहले थे और बाद में नहीं थे, ये भी साथ हैं। अब जो कोई मसीह को उन्होंने कहा कि हम में बड़ा कौन है, तो मसीह ने तालीम दी कि जो बड़ा बनना चाहे वो क्या करे। कोई बताएगा मेहरबानी से? हेलो, जो बड़ा बनना चाहे वो खिदमत करे। जो वो छोटा बने, और जो बड़ा बनना चाहे वो खादम बने। और बड़े बनने की जो कोशिशें होती है ना, आप उस आयत में भी आप देखते हैं कि उसमें हेरा फेरी की जाती, मैनिपुलेट किया जाता, सिफारिशें की जाती। और आज अगर आप देखें, जो बड़ा बनना चाहते हैं, यकीनन वो किसी दूसरे को जिस पे उनको शक हो कि ये बड़ा बन जाएगा, तो उसको पीछे खींचने की मुख्तलिफ तरह से कोशिश करते हैं, यानी किसी को गिराना चाहते हैं। अब जो ये जो स्ट्रगलिंग है, कशमकश है बड़ा करने की, इसमें पाखरू की जगानत नहीं होती। ये रूहुल कुस के साथ मिलकर काम करना या उसके ताबे काम करना नहीं है, इसमें यूनिटी नहीं है, इसमें मुफाद परस्ती है और अपना फायदा सुनते हैं। फिर इसमें सियासत की जाती है और रियाकारी होती है। ऐसे झूठ बोला जाता है कि वो सच लगे, और उनका सच भी झूठ लगता है। तो इस तरह से वो झूठ को सच बना के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हम जो दावेदार हैं कि हमें ये तजर्बा हासिल है ईद पेंथिकोस्त का, तो फिर अगर ये बात आज तंजीमों में, मसीहियों में, ईमानदारों में पाई जाती है कि दूसरे को वो खींच कर पीछे और अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, तो फिर क्या हम वाकई पाखरू के ताबे या दिखावे के क्रिश्चियन हैं? फिर ये इसमें तोड़ जोड़ होता है, रियाकारी होती है, झूठ होता है। तो क्या ये तंजीमों में आज फिर हम डिनोमिनेशन प्रस्त हैं, तंजीम प्रस्त, ग्रुप को, अपने ग्रुप को दूसरों से अच्छा और रूहानी समझते हैं। दूसरों की बहुत दफा
پیغامات میں دوسرے تنظیموں کی یا ڈینامینیشن کی مخالفت بھی کی جاتی، پل پٹ پر سے اپنے آپ کو بہتر کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی انتقام لینے کی جو بات ہے نا، بعض دفعہ ایمانداروں میں وہ ظاہر تو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، چلا جی جو کچھ ہو گیا ہو گیا، لیکن یاد رکھتے ہیں جب بھی موقع ملے وہ کسی اور انداز سے کسی نہ کسی طرح سے انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر بھی وہ اپنے آپ کو اس یہ دعوے دار ہیں کہ ہم نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں، بورن اگین کرسچن ہیں، بڑے روحانی ہیں، لیکن بدلہ لینے کے موقع پر وہ بدلہ لینا بھی پسند کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب ایسے ہیں، سب ایسے ہرگز نہیں ہیں، بہت سے لوگ جان نثار ہیں، وہ انتقام نہیں لیتے اور وہ معافی دل سے کرتے ہیں، اور پھر سوچتے بھی نہیں کہ ان سے بدلہ کسی سے لے انہیں جو نقصان ملا ہے۔ پھر وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، شاگرد پہلے جھوٹ بولتے تھے، بعد میں انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، انکار نہیں کیا، اور پھر لڑنا کیا وہ مرنا ان کو پسند تھا۔ پہلے وہ بے وفا بھی تھے لیکن اب نہیں ہے۔ اب شاگرد مسیح کے ساتھ تھے اور ان کے اپنے اپنے ایجنڈے بھی تھے۔ اب وہ مسیح کے ساتھ ہیں، مسیح آسمانوں پر چلا گیا، فزیکلی ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ کبھی بے وفا نہیں ہوئے۔ شاگردوں نے سارے شاگرد سوائے ایک کے، یوحنا رسول کے، سب شہید ہوئے۔ کسی کو ہیکل کے پنگرے پر سے گرا دیا گیا، کسی کا سر کچل دیا گیا آرمینیا میں، ایک کو ہندوستان میں شہید کر دیا گیا، اور بہت سے شاگرد جو باقی تھے مختلف ممالک میں شہید ہوئے، لیکن مسیح سے بے وفائی نہیں کی، انکار نہیں کیا۔ مسیح نے جو کہا تھا کہ یہ پیغام لوگوں کو دینا، وہ میری باتیں جو میں نے بتائی ہیں اس پر عمل کریں، وہ جب ایمان لائیں تو ان کو بپتسمہ دینا۔ وہ شاگرد جب عید پینتیکوس کے بعد پطرس رسول پیغام سنانے لگا تو باقی 10 بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی ایک زبان تھی، ایک پیغام تھا، ایک ہی بولی تھی، اور 3000 سے کے قریب لوگوں نے ایمان لائے، اور پیغام ایک ہی تھا کہ مسیح کو، جس کو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ پکڑوا کر مروا ڈالا، وہ جی اٹھا ہے، اور یہ اس کی قدرت سے آج جو تم دیکھتے ہو وہ لوگ ایمان لائے۔ پھر شہید ہوتے وقت پطرس الٹا مصلوب ہوا، انکار نہیں کیا۔ باقی شاگرد بھی، کسی کا سر قلم کر دیا گیا، کسی کو تیروں سے چھید ڈالا گیا، آگ میں جلائے گئے، اور وہ بولتے تیل میں ڈالے گئے، لیکن بے وفا نہیں ہوئے اور جھوٹ نہیں بولا، اور پھر اپنے آپ کو بڑا بننے کی بجائے وہ خادم بنے، اور دنیا کو انہوں نے ہلا دیا۔ پہلی صدی ہی میں جو دنیا اس وقت دریافت ہو چکی تھی، 35 سالوں میں انہوں نے انجیل پھیلا دی، مسیح کا پیغام سلا دیا، اور مسیح کے جو بھائی تھے جو بعد میں ایمان لائے تھے، یہودا اور یعقوب نے خط لکھا، اور وہ اپنے آپ کو اس خط میں مسیح کا بھائی کہنے کی بجائے مسیح کا بندہ یعنی غلام، ایک لکھتا ہے کہ میں مسیح کا بندہ اور یعقوب کا بھائی۔
اور یعقوب بھی یہ لکھتا ہے مسیح کا بندہ یعنی میں اس کا غلام ہوں. تو بڑا ہونا تو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا, چھوٹے بنے, خادم بنے, اور پھر انہوں نے دنیا تبدیل کر دی. آج بہت سے مختلف گروپس میں, تنظیموں میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اس سے نقصان بہت ہو رہا ہے. لوگ ظاہری مسیحی نظر آتے ہیں, وہ حقیقت ان کے اندر سے جا رہی, اور جو سچے ہیں وہ مسیح کا کام کر رہے ہیں. سوچنا یہ ہے کہ میں اور آپ, ہمیں بھی تجربہ ملا ہے اور ہم مسیح کے لوگ ہیں, تو ہم میں وہ